بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محترم عزیز دوستو، آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک قیمتی گائے کا واقعہ، جسے سن کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ تو اس واقعے کو سمجھنے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب ضرور کر دے اور ساتھ میں بیل آئیکن دبا دے، تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ بنی اسرائیل میں ایک نیک انسان رہا کرتا تھا، اور ان کا ایک ہی بیٹا تھا جو بالکل چھوٹا تھا، اور ان کے پاس صرف ایک گائے کی بچھیا تھی، جو ان بزرگ نے اپنے مرنے سے پہلے اس بچھیا کو جنگل میں لے جا کر ایک پیڑ کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا تھا کہ اے اللہ، میں اس بچھیا کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں کہ جب تک میرا بچہ بڑا ہو جائے۔ اس کے بعد ان بزرگ کی وفات ہو گئی، یعنی کہ اس بندے کی موت ہو گئی، اور وہ بچھیا کچھ ہی دنوں میں بڑی ہو کر درمیانی عمر کی ہو گئی، اور بچہ بڑا ہو کر اپنی ماں کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا، اپنی ماں کا فرما بردار اور بڑا ہی نیکوکار نکلا۔ یہ بچہ اتنا زیادہ نیک تھا کہ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ایک حصے میں سوتا تھا، اور ایک حصے میں عبادت کرتا تھا، اور ایک حصے میں اپنی ماں کی خدمت کیا کرتا تھا۔ روزانہ صبح جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا تھا، ان کو بیچ کر جو بھی پیسہ آتا ان پیسوں میں سے کچھ پیسے غریبوں یتیموں میں دے دیا کرتا تھا، اور جو کچھ پیسے بچتے وہ اپنے اوپر خرچ کرتا۔ اس کے بعد جو بھی پیسے بچتے تھے وہ سارے کے سارے اپنی ماں کو دے دیا کرتا تھا۔ ایک دن لڑکی کی ماں نے کہا کہ میرے پیارے بیٹے، تمہارے باپ نے جنگل میں ایک بچھیا چھوڑی تھی، جس کو انہوں نے ایک پیڑ کے پاس جنگل میں اللہ تعالیٰ کی امانت میں سونپ دیا تھا۔ اب تم اس پیڑ کے پاس جا کر یہ دعا مانگو کہ اے خدا، تو میرے باپ کی سونپی ہوئی امانت مجھے واپس دے دے۔ اور اس بچیا کی نشانی یہ ہے کہ وہ پیلے رنگ کی ہے، اور اس کی کھال اس طرح سے چمک رہی ہوں گی کہ گویا سورج کی کرنیں اس میں سے نکل رہی ہے۔ یہ سن کر لڑکا جنگل میں اس پیڑ کے پاس گیا اور یہ دعا مانگی، تو فوراً ہی وہ گائے دوڑتی ہوئی آ کر اس کے پاس کھڑی ہو گئی، اور یہ اس کو پکڑ کر گھر لے آیا۔ اس کی ماں نے کہا بیٹا، تم اس گائے کو لے جا کر 3 دینار میں بیچ ڈالو، لیکن کسی کو بھی میرے مشورے کے بغیر مت دینا، یعنی کہ جب کسی آدمی کو دینا ہو تو اس آدمی کے بارے میں مجھے بتا دینا کہ میں اس آدمی کے ساتھ اس گائے کو بیچ رہا ہوں۔ ان دنوں بازار میں گائے کی قیمت 3 دینار ہی تھی۔ بازار میں ایک گراہک آیا جو در حقیقت ایک فرشتہ تھا۔ اس فرشتے نے کہا کہ گائے کی قیمت 3 دینار ہے، لیکن میں تمہیں اس سے زیادہ دوں گا، لیکن تم اپنے ماں کے مشورے کے بغیر یہ گائے مجھے بیچ ڈالو۔ لڑکے نے کہا تم کتنی بھی زیادہ قیمت دے دو، مگر میں اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر ہرگز یہ گائے نہیں بیچوں گا۔ گھر جا کر لڑکی نے سارا ماجرا اپنی ماں کو سنا ڈالا، تو ماں نے کہا کہ شاید یہ گراہک کوئی فرشتہ ہو، اس لیے میرے بیٹے تم اس سے مشورہ کرو کہ ہم اس گائے کو ابھی بیچے یا نہ بیچے۔ چنانچہ اس لڑکے نے بازار میں جب اس گراہک سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ تم ابھی اس گائے کو نہ بیچو، کیونکہ بعد میں اس گائے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ خریدیں گے، تو تم اس گائے کے چمڑے میں سونا بھر کر اس کی قیمت مانگو گے، تو وہ لوگ تمہیں اتنی ہی قیمت دے کر خرید لیں گے، یعنی کہ تم اس وقت اگر گائے کو بیچو گے تو تمہیں اتنی زیادہ دولت دی جائے گی کہ تم سب سے بڑے امیر ہو جاؤ گے۔ چنانچہ چند ہی دنوں کے بعد بنی اسرائیل کے بہت مالدار آدمی جس کا نام عامل تھا، اس کے چچا کے دونوں لڑکوں نے اس کو قتل کر دیا اور اس کی لاش کو ایک ویرانے میں ڈال دیا۔ صبح کو قاتل کی تلاش شروع ہوئی، مگر جب کوئی سراغ نہ ملا تو کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قاتل کا پتہ پوچھا کہ اے حضرت موسیٰ علیہ السلام، کہ اس بادشاہ کو کس نے قتل کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ ایک گائے کو خریدو، اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے لاش کو مارو، تو وہ لاش خود ہی زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتا دیں گی۔ یہ سن کر بنی اسرائیل کے لوگوں نے گائے کے رنگ اور اس کی عمر کے بارے میں پوچھا، اور وہ جب اچھی طرح سے سمجھ گئے کہ کس طرح کی گائے ہمیں چاہیے تو ایسی گائے کی تلاش شروع کر دی گئی۔ جب وہ لوگ اس لڑکی کی گائے تک پہنچے
تو وہ ہُبہُ ویسے ہی گائے تھی جس کی ان لوگوں کو ضرورت تھی۔ چنانچہ ان لوگوں نے گائے کی چمڑی میں بھر کر سونا اس کی قیمت دے کر خریدا۔ اس کی زبان یا دم کی ہڈی جس کو قتل کیا گیا تھا، اس کی لاش کو مارا تو وہ زندہ ہو کر بول اٹھا کہ میرے قاتل میرے چچا کے دونوں لڑکے ہیں جنہوں نے میرے مال کے لالچ میں مجھے قتل کر دیا ہے۔ یہ بتا کر وہ مر گیا۔ چنانچہ ان دونوں قاتلوں کو قتل کر دیا گیا۔ وہ لڑکا جس کے پاس وہ گائے تھی، وہ اپنی بوریوں میں سونا بھر کر اپنے گھر لے گیا اور اپنی ماں کے سامنے پیش کر دیا، اور وہ لڑکا اپنے علاقے میں سب سے مالدار آدمی بن گیا۔ دوستو، ہمیں یہ واقعہ یہ درس دیتا ہے کہ ماں باپ کی فرما برداری اور خدمت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ غیب سے رزق کا سامان عطا فرما دیتا ہے۔ اس یتیم لڑکے کو ہی دیکھ لے جس کی ماں کی خدمت اور فرما برداری کے بدولت اللہ تعالیٰ نے اس کو سب سے بڑا مالدار اور خوشحال بنا دیا۔ دوستو، جو شخص اپنا مال اللہ کی امانت میں سونپ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے اور اس میں بے حساب خیر و برکت عطا فرما دیتا ہے۔ دوستو، ذرا آپ سوچئے، اس بندے نے اس بچیے کو اللہ تعالیٰ کی امانت میں سونپ دیا تھا تو اس جنگل میں درندے، شیر اور عجیب جانور رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا پایا۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ اس بندے نے اللہ تعالیٰ کی امانت میں سونپ دیا تھا۔